دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا خیر الناصرین، یا خیر الحافظین۔ مالک، آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تیری ذات جانتی ہے تیری مخلوق میں بے علم ہوں، بے عمل ہوں۔ اس عاجز کی زبان تیری شان، تیرے محبوب کی شان، تیرے محبوب بندوں کی شان بیان کرنے کے قابل نہیں۔ اپنے بے پایہ علم سے علم کی خیرات عطا فرما۔ اپنے محبوب کے سینہ انور سے علم کی خیرات عطا فرما۔ اولیاء کرام کے باطنی روحانی فیوز و برکات کی نعمت عطا فرما۔ مالک، جو کہوں میری زبان پر حق سچ کی بات جاری فرما۔ وہ جو تیری پاک ذات نے سیدنا صدیق اکبر کو محبت رسول کے سمندر پلائے تھے، اس کے چند قطرے ہمیں بھی عطا فرما۔ اس کانفرنس کو کامیابی عطا فرما۔ اس کے اندر اخلاص کی نعمت عطا فرما، درد دل عطا فرما، ذوق جگر عطا فرما۔ اے اللہ، جو عرض کرنا چاہتا ہوں ہم سب کو ذوق کے ساتھ سننے کی سعادت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی التہامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ بیٹھیں۔ جو اس عاجز کو موضوع دیا گیا ہے، ہم اپنے اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ مہمان آتے رہیں گے اور اپنے سکون کے ساتھ محفل کا تقدس برقرار رکھتے ہوئے بیٹھے رہنا ہے تاکہ محفل کا تقدس برقرار رہے اور کچھ سن سکیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین۔ الحمدللہ الذی زین العالمین بجمالہ وبجمال حبیبہ۔ الحمدللہ الذی نور العالمین بنورہ وبنور حبیبہ۔ الحمدللہ الذی زین قلوب العارفین بمحبت حبیبہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا۔ والصلاة والسلام علی سید الرسل و امام الرسل و خطیب الرسل و قائد الرسل و مبشر الخلق و افضل الخلق و اجمل الخلق و اکمل الخلق و احسن الخلق و اجود الخلق و انور الخلق و ارفع الخلق و امجد الخلق و ازکى الخلق
وأعلى الخلق وأخير الخلق وخير الخلق وأقرب الخلق وأرحم الخلق وأنفس الخلق وأطهر الخلق وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه البررة التقى والنقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم وسيجنبها الأتقى صلوا يا قومنا بل سلموا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين بآواز بلند آقا کے دربار میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجئے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی تہامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ ذوالجلال کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، جو پاک ذات خود بھی سمجھ سے باہر ہے، اس کے ہر کام سمجھ سے باہر ہیں۔ نہ وہ ذات خود سمجھ آتی ہے، نہ اس کے کام انسان کی سمجھ میں آتے ہیں۔ چاہے تو کئی سالوں کی عبادت کو ضائع کر کے دروازے سے ہٹا دے، چاہے تو چند دنوں کی عبادت قبول کر کے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے، یہ اس کا انداز ہے۔ ہمارے سامنے اس وقت ایک عظیم کتاب پڑھی ہے، کتاب التوابین۔ اس کو ابھی اتار دو، بعد میں یہ لگا دینا تاکہ یہ ابھی 2 منٹ کے لیے اس کو اتار دو۔ کتاب التوابین یہ ہمارے سامنے عربی میں ایک کتاب ہے، موضوع سخن ہے وہ ذات خود بھی سمجھ سے باہر، اس کے ہر کام سمجھ سے، میرے ساتھ بول دیں نا تھوڑا سا، اس کے سارے کام بھی سمجھ سے باہر ہیں۔ جلسہ تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا، ہم تو علاقائی لوگ ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب 2 مخدوم 2 پیران عظام تشریف لائیں گے، ان کا خطاب ہوگا، توجہ سے آپ بیٹھیں۔ سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں میں سے ایک عظیم شخصیت گزرے ہیں، شیخ سری سقطی، جن کے بارے میں ہے ہر رات خواب کی حالت میں اللہ ذوالجلال کا دیدار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں بیان کر رہا ہوں، امتحان ہے آپ کا کہ آپ کس پر بولتے ہیں، ملنگ کی شان پر یا اللہ کی شان پر بولتے ہیں۔ ہر رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے۔ ایک مرتبہ محفل بغداد میں لگی تھی، ایک شخص آیا، جبہ پہنا ہوا، عمدہ لباس، چند خدام نوکر بھی ساتھ، پیلر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور وہ کہنے لگا، آ کر بیٹھا تو سیدی شیخ سری سقطی نے اس ٹائم یہ بیان کیا کہ انسان سب سے زیادہ کمزور ہے لیکن سب سے طاقتور کی نافرمانی کرتا ہے۔ سنتے جائیں، ہم کمزور ہیں
لیکن نافرمانی اس کی کرتے ہیں جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ جو نوجوان آیا تھا اس نے سنا، محفل ختم ہوئی، آگے بڑھا، کہنے لگا سری سکتی، کیا ظالم کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ جو رب کے در سے ہٹا ہوا ہو کیا واپس آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا اللہ کے ملنے کے کتنے طریقے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ملنے کے کتنے طریقے ہیں؟ آپ نے فرمایا 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے لوگوں کے اندر بھی رہو، لوگوں کے اندر بھی رہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ سب کچھ دو۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک جاؤ، جن کے کرنے کا حکم ہے ان کو کرو۔ آپ نے یہ حکم دیا۔ دوسرا طریقہ آپ نے فرمایا یہ ہے، توجہ میری طرف رکھیں، دوسرا طریقہ یہ ہے مخلوق سے کٹ جاؤ، جنگلوں میں جا کر رہو اور جنگلوں میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کرو، ریاضت کرو۔ اس نے جب سنا دامن چاک کر دیا اور کہنے لگا اب مخلوق سے کٹ گیا ہوں، اب اپنے رب کی طرف توجہ کرنے لگا ہوں۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، مخلوق سے کٹ گیا ہوں، اب اپنے رب کی طرف توجہ کرنے لگا ہوں۔ جنگل میں جا کر رہنے لگا، اللہ تعالیٰ کی شان۔ قبرستان میں جا کر رہنے لگا، عبادت ریاضت کرنے لگا۔ چند دنوں بعد اس کی والدہ آئی، جا کر کہا حضور میرا بچہ آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے تو کچھ نہیں کہا، اتنا کہا کمزور ہو کر سب سے طاقتور کی نافرمانی، کمزور ہو کر، اس سے کئی بات ہے، کمزور ہو کر سب سے طاقتور کی نافرمانی، میں نے اتنا کہا کچھ نہیں کہا۔ اور اس نے کہا حضور جب یہ آئے نا میرا بیٹا مجھے بتا دینا۔ جمعرات کو محفل ہوتی اور وہ آتے، آئے، ماں آئی، کہا بیٹا تیری بیوی بھی ہے، بچہ بھی ہے، وہ وزارت، وہ شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ وہ چھوڑ کر کہاں گئے؟ کہنے لگے ماں اب جو مزہ ہے وہ کبھی نہیں آیا۔ ذرا بولو تو مزے سے بولو، سردی عاشقوں کو ٹھنڈا نہیں کرتی جی۔ کہا جو مزہ اب ہے نا وہ مزہ کبھی بھی نہیں آیا۔ ماں نے کہا گھر چل، کہا ماں نہیں، چلے گئے۔ طویل واقعہ ہے، ہم مختصر عرض کرتے ہیں کہ شفاء العلیل لقاء الخلیل، بخار آ جائے نا اس کا علاج ٹیبلٹس ہے، اور اگر زیادہ طبیعت خراب ہو انجیکشن ہے، لیکن کبھی عشق کی بیماری لگ جائے نا، کبھی عشق کی بیماری لگ جائے، کسی پر قربان ہونے کا دل آ جائے نا، پھر عشق کی بیماری کو گولیاں نہیں لگتی، دوائیاں نہیں لگتی، اس کا ایک طریقہ ہے شفاء العلیل لقاء الخلیل۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ محبوب پردے ہٹا کر اپنے محب کو دیدار کرا دے، محب کی ہر بیماری دور ہو جایا کرتی ہے۔ محب کی ہر بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا ماں میں مریض محبت الہی ہوں، اب نیند نہیں آتی، اب چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، بس یہ عشق بڑھتا گیا، یہ محبت بڑھتی گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف ہم نے جب توجہ کی، لوگوں سے تو سنا کے موت آ کر مٹا دیتی ہے،
मौत आकर तबाह कर देती है, मौत आकर बर्बाद कर देती है, लेकिन मौत के पैदा करने वाले ने कुरान में बयान किया, फरमाया फमन कान यरजू लिका रब्बिह, फरमाया लोगों मौत मिटाने नहीं आती, मौत आशिक को रब से मिलाने आया करती है। जब हमने कुरान के इस अंदाज की तरफ तवज्जो की, वो जो जंगलों में रहता था ना, मौत करीब आई। एक शख्स आया, कहा हुजूर जिसने अल्लाह अल्लाह की ज़र्ब से कब्रिस्तान को आबाद किया था, अब वो जा रहा है। यह आपके लिए सिर्फ वाक़या नहीं, सबक है कि ऐसी मौत न मरो कि बर्बाद होकर जाओ, ऐसी मौत मरो कि जब मरो तो वो मरना न हो बल्कि महबूब से मिलना बन जाए, महबूब से मुलाकात बन जाए। एक आशिक आया, उसने कहा हुजूर अब वो जाने लगा है, वजीर आपको बुला रहा है। आप गए, देखा ईंट का सरहाना है। मौजूए सुखन इब्तिदाई बात मेरी, न तू समझ आए न तेरे काम समझ आए जी, न तू समझ आए न तेरे काम समझ आए। आप उठे, देखा कब्रिस्तान पहुंचे, ईंट का सराना है, सराने ईंट है, तकिया है, लेटा है अकेला। करीब गए, कहा बेटा अपना सर उठा, मेरी गोद में रख। गोद में सर रखा, पीर का दीदार किया, दीदार करके कलमा पढ़ा, रूह कफस उनसरी से परवाज कर गई, सिर्री सिकती बोल पड़े, या अल्लाह न तू समझ में आए न तेरे काम समझ में आए। मालदार मरे तो बिस्तर पर, घरों पर, और ये तेरा मुहिब मरा है तो जंगल पर। बस इतना कहा, अपनी चादर डाली, फरमाया जाऊं बगदाद के शहर से कफन का एहतिमाम करूं। जैसे चले ना, बगदाद पूरे का पूरा उमंड कर कब्रिस्तान की तरफ आ रहा था। आपने पूछा किधर? कहा भी आसमान से ऐलान हुआ है, हमारा महबूब मर गया है, हमारा महबूब मर गया है। जो अपनी बख्शिश चाहता है ना, वो जाए उसके जनाजे में शिरकत करे। पता चला जब अल्लाह वाले जाते हैं, उनकी जनाजों का ऐलान अल हबीब नूरे हबीब में नहीं होता, गौसिया में नहीं होता, बल्कि गैब से ऐलान कर दिया जाता है। अगर ये मंजर देखना है तो लाहौर की सरजमीन जी, अमीरुल मुजाहिदीन के जनाजे को देख लो कि वो बड़े बड़े पीर जो सिक्योरिटी के बगैर चलते नहीं, जिनके साथ हजारों की तादाद में मुरीद होते हैं, लेकिन वहां पर धूप में कई घंटे इंतजार किया कि खादिम हुसैन रजवी के जनाजे का ऐलान यहां से नहीं, अल्लाह जुल जलाल की तरफ से किया गया था। तो इस वाक्य से मकसद यह है कि रब के बन जाओ, फिर तुम्हारे ऊपर जो अताएं होंगी ना, वो समझ से बालातर हो जाएंगी। दरूदो सलाम हो, दरूदो सलाम हो महबूबे दो जहां, शफीए मुजरिमा, हादी अकरम, रहबर आजम, खल्क के हमदम, दाताए हर दम, नूरे मुजस्सम, शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस अनवर पर अल्लाह ताला की तारीफ, सरकार के दरूद व सलाम के बाद गालिबान हुजूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत मंबे रुश्द व हिदायत तशरीफ़ ला चुके हैं। आपकी आमद तक हम चंद लम्हे रुक जाते हैं, उसके बाद हम अपने मौजू को आगे चलाएं।
ہم انتہائی احترام سے درخواست کریں گے کہ صرف انتظامیہ کھڑے ہو، باقی سب حضرات ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ حضور پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع رشد و ہدایت آپ تشریف لا چکے ہیں، آپ دیدار بھی کریں اور فقیر کے بیان کے بعد آپ کا خطاب ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ محترم المقام خطیب اہل سنت اخی محترم علامہ خلیلی صاحب نے مجھے فرمایا کہ 10:15 بجے 10:30 بجے تیرا بیان شروع ہوگا، تو میں 10 بجے جان بوجھ کر آیا کہ میں نے کہا کہ میں حضرت کا خطاب سنوں گا جی، تو آیا تو میرا بیان حضرت کے خطاب کے بعد رکھا گیا تھا، پہلے مجھے شروع کرا دیا گیا۔ بہرحال ہم نے شروع کر رکھا ہے تو اپنے بیان کو آگے لے چلتے ہیں۔ جس موضوع پر مجھے گفتگو کا کہا گیا ہے اس پر سیر حاصل بحث نہیں ہو سکے گی، لیکن ہم بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید آیت نمبر سورت توبہ کی ایک آیت کا حصہ پڑھا ہم نے کچھ علمی بحث بھی کرنی ہے، کچھ عوامی باتیں بھی کرنی ہیں۔ فرمایا اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، بچوں سے درخواست ہے بالکل بیٹھ جائیں بیٹا، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ یاد رکھیں جس شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں ان کی ہر بات بے مثال ہے، ان کی ہر ادا بے مثال ہے، لیکن ان کا ذکر ہو، عشق کی انجمن ہو، ابو بکر کا ذکر نہ ہو، عشق کی انجمن میں جان نہیں آتی۔ جیسے کبھی ماؤں کی بات چھڑ جائے نا تو جب تک حضرت حلیمہ کی بات نہ ہو ماؤں کی بات مکمل نہیں ہوا کرتی۔ کبھی بیٹیوں کی بات چھڑ جائے نا، سیدہ فاطمہ کی بات نہ آئے، بولیے ذرا اونچا بولیں، سیدہ فاطمہ کی بات نہ آئے، بیٹیوں کی بات مکمل نہیں ہوتی۔ کبھی عشق کی انجمن سجے، عشق کی بات چھڑے، جب تک ابو بکر کو اس عشق کے میدان میں شاہ سوار نہ مانا جائے کبھی عشق کی انجمن مکمل نہیں ہوتی۔ اب آیت کا مصداق مدعا بیان کرتا ہوں۔ آدھی رات کا وقت ہے، آدھی رات کا وقت ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہے، ہم ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں عرض کرتے جائیں گے۔ آدھی رات کا وقت ہے، عشق کی بات چل رہی ہے جی، عاشقوں کے دوران ذرا بیٹھیں جی، عشق کی بات چل رہی ہے، آدھی رات کا وقت ہے، دنیا چاہتی ہے در نبی پر جائیں، نبی چاہتے ہیں در صدیق اکبر پر آئیں۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اتنا بھی دیکھا 2 مرتبہ تو ہمیشہ، ورنہ 3 مرتبہ آقا صبح شام دوپہر ہمارے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے۔ وہ صدیق اکبر، آدھی رات کا ٹائم ہے، میرے آقا اپنے گھر سے نکلے، یہ سارا پروگرام اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اتبع الا ما یوحی الی، فرمایا میں تو پانی بھی پیتا ہوں رب کی وحی کے بغیر نہیں پیا کرتا۔ ان اتبع الا ما آیا ہے، ما عموم کے لیے ہے، ما عموم کے لیے، معنی عربی گرامر سے یہ ہوگا میں جو کچھ بھی کرتا ہوں رب کی مرضی کے بغیر نہیں کیا کرتا۔ پتا چلا ابو بکر کے گھر پر بھی آتے اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے آیا کرتے تھے۔ صبح بھی حکم ہوتا چلے جائیں، دوپہر کو بھی حکم ہوتا چلے جائیں، رات کو بھی تفسیر کبیر انہوں نے سنین لکھا ہے کہ کئی سالوں سے ایک نانگن بیٹھی تھی جی، وہ مادہ تھی، ایک نانگن بیٹھی تھی، کئی سالوں سے انتظار کر رہی تھی، اس نے کئی سوراخ محبوب کے ملنے کے لیے بنا رکھے تھے۔ کئی مرتبہ آپ نے واقعہ سنا، ابو بکر اندر آئے اور آ کر قمیص اتارا
अर्ज की कसम उठाई, इमाम मुहिब तबरी ने लिखा है कसम उठाई, आका अंदर नहीं जाने दूंगा, पहले मैं जाऊंगा, अगर कोई मूजी चीज हो मुझे डसे। अंदर गए, कमीज उतारा, फाड़ा, अंधेरी रात, कोई टाज लाइट साथ नहीं थी, कपड़े फाड़ फाड़ के देते गए। आका आए अंदर, सेज बिछ गई, सेज बिछ गई, आका सो गए, आका को नींद आ गई। जब सुबह हुई देखा अबू बकर के जिस्म पर, यानी ऊपर कुर्ता नहीं है, अबू बकर तेरा कुर्ता, अर्ज की आका मैंने फाड़ फाड़ के सुराखों में दे दिया। मुस्तफा के हाथ उठे, ऐ अल्लाह अबू बकर को जन्नत में वो दर्जा अता फरमा जो तेरी जात ने मुझे अता फरमाया है। दुआ मांगी मेरे आका ने, देर न लगी, फौरन जिब्रील आए जी, फौरन जिब्रील आए, कहा महबूब अल्लाह ताला की जात आपको भी सलाम कहती है, अबू बकर को भी सलाम कहती है। अल्लाह ताला की जात फरमाती है प्यारे हमने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है, जन्नत में जो महल आपका होगा अबू बकर भी उस महल के अंदर आराम करेगा। हजरत मोहतरम थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। हजरत अबू बकर की शान, सिद्दीक अकबर की शान, हम चंद अहादीस से यहां उलमा जरा तवज्जो चाहूंगा। लोग कहते हैं हजरत अबू बकर के बारे में बातें करते हैं, सवाल यह है ये हिजरत अल्लाह के हुक्म से हुई ना? थोड़ा सा तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह के हुक्म से हुई। अबू बकर का जैसा जाहिर था वैसा बातिन था, जैसा बाहर था वैसे अंदर था। मुस्तफा को अबू बकर पर एतमाद था, इसलिए अली बिस्तर पे लेटे रहे, अबू बकर मुस्तफा के साथ चलते रहे। एतमाद की बात, दोनों पर एतमाद, उधर भी कुर्बानी, इधर भी फर्क ना किया करो, उधर भी कुर्बानी, इधर भी कुर्बानी, लेकिन ये साथ साथ चल रहे हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी का कलम यहां पे मचल गया। वो कहते हैं कि अगर उस दौरान बिल फर्ज सरकार का विसाल हो जाता, कुरान की जितनी आयात उतरती उनके बताने वाले अबू बकर होते। समझ गए ना? उनके बताने वाले अबू बकर होते। हजरत मोहतरम अब चंद हदीस हजरत अबू बकर की शान में हम अर्ज करते हैं, उसके बाद ऐसा ऐसा अपने मौजू को खत्म करने की तरफ जाते हैं। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नहीं ऐसा तो हमने कभी बयान नहीं किया भाई, जरा ऊंची आवाज से दरूद शरीफ पढ़िए। इधर रखो बेटा। ये मेरे सामने अरबी की अजीम किताब है, उम्दत तहकीक फी बशायर आले सिद्दीक। हम इसके दो मकामात से चंद बातें बयान करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, और कुछ ऐसी बातें जो हमने कभी बयान नहीं की वो भी आपके सामने रखते हैं। पहली हदीस जुबान मुस्तफ़ा से निकली हुई, हुजूर की हदीस बयान कर रहा हूं। पहली हदीस मेरे सामने मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी है। सोचता हूं मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी जी, जिस वक्त खिदमत में उनकी बू बकर उमर उस्मान वाली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। मस्जिद नबवी है, मेरे आका जलवा घर हैं। अबू बकर आए, आकर अर्ज की आका तेरे चेहरे की कसम, तेरे चेहरे की कसम, कभी मैंने बुत को सजदा नहीं किया। मकाम अबू बकर, तेरे चेहरे की कसम कभी मैंने बुत को सजदा नहीं किया। उन्होंने आकर ये कहा, बैठे थे सैयदुना फारूक आजम, कहने लगे अरब का माशरा, हर घर में बुत, आपने कभी सजदा नहीं किया। फरमाया नहीं, मुझे शराब से नफरत थी,
مجھے بت کے آگے سر جھکانے سے نفرت تھی. ایک مرتبہ میرے باپ مجھے لے کر بت خانے گئے اور جا کر کہا یہ تیرا رب ہے اس کو سجدہ کر. میرا باپ چلا گیا. میں درخواست کروں گا ذرا ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں تاکہ محفل کا تقدس برقرار رہے. میں نے بت کے سامنے گیا. میں نے کہا اگر تو خدا ہے میں بھوکا ہوں مجھے کھلا دے, میں پیاسا ہوں پلا دے, میں ننگا ہوں پہنا دے. کوئی جواب نہ آیا. میں نے پتھر اٹھایا. میں نے کہا تو خدا ہے اپنے آپ کو بچا لے. پتھر مارا وہ گر گیا. واپس آیا. میرے باپ نے پکڑا گھر لایا اور جا کر کہا میری ماں سے یہ بچے نے آج رب کی توہین کی ہے. اس نے کہا اس کو کچھ نہ کہے. جب اس کی ولادت کا ٹائم آیا تھا نا تو غیب سے آواز آئی تھی یا امت اللہ, اے اللہ کی بندی تجھے اس بچے کی ولادت مبارک ہو جسے ہم نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. اس بچے کی. اور اسمہ فی الارض الصدیق, زمین میں اس کا نام صدیق ہے, آسمانوں میں اس کا نام عتیق ہے. میں نے یہ سنا تھا. بس بات تو ہو گئی حضور کی بات ہو گئی. اتنے میں ابو بکر نے کہا میں نے کبھی شراب نہیں پی, بت کو سجدہ نہیں کیا. تھوڑی دیر ہوئی جبریل آئے. آ کر کہا محبوب اللہ آپ کو بھی سلام کہتا ہے. ابو بکر کو بھی سلام کہتے اور اللہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کبھی ابو بکر نے بت کو سجدہ نہیں کیا. یہ ابو بکر جو کبھی بت کے آگے نہیں جھکے. حدیث نمبر آج کی گفتگو حوالے سے حدیث نمبر 2 دربار مصطفیٰ سجا ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ نے 4 بندوں کے ذریعے دین کو عزت عطا کی ہے. حدیث عرض کر رہا ہوں. اول ابو بکر ہیں. حدیث نمبر 3 میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یکرہ من فوق السماء ان یخطئ ابو بکر الصدیق فی الارض. فرمایا اللہ آسمان پہ پسند نہیں کرتا ابو بکر زمین پر گناہ کرے. کیوں؟ جو رب کی نگاہ میں رہتا ہے وہ کبھی گناہ نہیں کیا کرتا. حدیث نمبر 4 آج کی گفتگو کے حوالے سے کام ابھی جلسہ ہو رہا ہے. علماء خاص کر جو ہمارے بچے ہیں وہ ذرا توجہ کریں گے. عام طور پہ ابھی جلسہ ہے, کل اس کی خبر آئے گی. کیا خیال ہے؟ خبر اس کی کل آئے گی کہ حضور قبلہ سیدی و سندی تشریف لائے تھے اور جلسہ تھا, عوام تھی. کل اس کی خبر. کام پہلے خبر بعد میں. لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے. کام بعد میں ہے, خبریں مصطفیٰ پہلے عطا فرما رہے ہیں. کام بعد میں ہے, خبریں پہلے. میرے آقا نے فرمایا عشرۃ فی الجنہ النبی فی الجنہ. فرمایا نبی جنت میں, ابو بکر بھی جنت میں. گئے نہیں. میدان معاشر ہوگا جائیں گے. آگے ہم بیان کریں گے, وضاحت کریں گے. میدان معاشر ہوگا جائیں گے. لیکن میرے آقا نے فرمایا میرا ابو بکر جنت میں ہے. یہ مقام ہے ابو بکر. حدیث نمبر 6 میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ہم پہلی مرتبہ بیان کر رہے ہیں, ذرا توجہ چاہوں گا. حضور نے فرمایا آسمان میں 2 فرشتے ہیں, ایک سخت ہے ایک نرم ہے. ایک سخت ہے ایک نرم ہے. فرمایا ایک نرمی کی بات کرتا ہے ایک سختی کی. جبرائیل نرمی کی بات کرتے ہیں, میکائیل سختی کی بات کرتے ہیں. فرمایا 2 انبیاء ہیں, ایک کی طبیعت نرم دوسروں کی سخت, دونوں حق, ابراہیم اور نوح علیہ السلام. فرمایا میرے 2 یار ہیں, ایک کی طبیعت سخت ایک کی طبیعت نرم. فرمایا میرا ابو بکر نرم ہے. میرا ابو بکر
नरम है, मेरा उमर सख्त है। कैसा नरम मक्का मुकरमा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के बारे में फरमा दिया, काब बिन ज़ुहैर, फरमाया उक़्तुलूहु हैसु वजदतुमूहु वलौ कान तहता सारिल काबा, फरमाया जहां पर मिले कत्ल कर दो, अगर काबा की दीवार के नीचे भी हो, गिलाफ के नीचे भी हो, वहीं पे कत्ल कर दो। कबूतर को नहीं पकड़ सकते, कत्ल नहीं कर सकते। मुस्तफा के गद्दार को काबा के गिलाफ के नीचे कत्ल करने का हुक्म अल्लाह ज़ुल जलाल ने अता फरमा रखा है। दरूद शरीफ पढ़िए। फरमाया कत्ल कर दो। उसको जब पता चला ना काब बिन ज़ुहैर को, अबू बकर नरम है, जब पता चला ना इसने मक्का छोड़ दिया, जंगल में जाकर रहने लगा। काफले आते जाते तो काफले वालों से पूछता कि बताओ आका कैसे हैं जी। काफिर था, जंगल में यार सोचा, अपने आप से कहने लगा, काब उसकी शान में गुस्ताखी करता है जो इशारा करे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं। ये तो देखा था ना, उसकी शान में गुस्ताखी करता है जो इशारा कर दे डूबा सूरज वापस आ जाए, जो पत्थरों को हाथ में रखे तो पत्थर कलमा पढ़ने लगे, दिल ही दिल में मुसलमान हो गया। इधर से मेरे आका ने हिजरत फरमाई, मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। जब इसको पता चला कि आका आए हैं ना, जंगल छोड़ा, सफ़र करते करते दिन के किसी वक्त मदीना मुनव्वरा से फासले पर पहुंचा और फौरन पूछा, ऐना बैत अबी बकर जी, अबू बकर का घर कहाँ है? बता दिया गया कि ये अबू बकर का घर है। आधी रात को अबू बकर ने तहज्जुद पढ़ी, दरवाज़ा खटका, पूछा कौन? कहा काब हूँ। दरवाज़ा खोला, फौरन का अबू बकर मारना नहीं, अब गद्दार बन के नहीं आया, वफादार बन के आया हूँ जी। अंदर बिठा दिया, कहा इधर बैठ जा। तहज्जुद पढ़ी, जब बाहर निकले फरमाया मेरी चादर पहन ले, उमर ने देख लिया ना जी, तुझे कत्ल कर देगा। चादर ले ली, जरा तवज्जो चाहूंगा यार, चादर ले ली और सीधा मस्जिद नबवी में गए। जाकर हुजूर सुन्नत अदा फरमा रहे थे, इन्होंने पीछे सुन्नत अदा की, आका को मिले नहीं। अबू बकर नरम दिल, आका को अभी मिले नहीं, जाकर पीछे सुन्नत अदा की, नमाज पढ़ी, जैसे सलाम फेरा, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर बता तेरे मेहमान का क्या हाल है? तेरे मेहमान का क्या हाल है? तेरे मेहमान का क्या हाल है? काब को उठाया अबू बकर ने और आगे जब हुजूर के करीब आए ना, इसका अंदाज, अबू बकर ने धक्का दिया, हजरत काब का सर मुस्तफा के कदमों पे लग गया। अर्ज की आका हमने कलमा तो पढ़ लिया था, एक मर्तबा अपनी जुबान से पढ़ा दे। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, अब फौरन देखा कि महबूब को राजी करना हो तो क्या करूं? अर्ज की आका इजाजत हो तो जंगल में आपकी नात लिखी थी सुनाऊं जी। आका को राजी करना हो ना, आका की नात पढ़ दो। आका आप कहें तो नात सुनाऊं? मेरे आका ने फरमाया खड़ा हो जा, सुना। खड़े हो गए, आका की शान में चंद अशार पढ़े। आखिरी शेर पे जब पहुंचे ना कि आका काश के मुझे पता चल जाए कि जब कयामत के दिन आप शफात करेंगे, अपने दामन में मुझे भी जगह अता फरमा देना। बस जब यहां पर पहुंचे ना, मेरे आका रो पड़े और सरकार बोल न सके। सरकार ने फरमाया काब बस कर, अब तेरा नबी आगे नहीं सुन सकते।
حضرت کعب نے بس کر دی. اب عشق کا انداز. اشرفی صاحب بیٹھے ہیں, میں ذوق سے ان کو سنتا ہوں کہ سنت کے مطابق نعت پڑھتے ہیں, ورنہ ہماری طبیعت میں شدت ہے جی. تو میرے آقا یہ نعت پڑھنے لگے. ایک انداز ہے کہ آ کر پیسہ دے دینا, نیچے رکھ دیا کرو, کیونکہ کبھی پیسے پر حضور کا نام لکھا ہوتا ہے. ایک یہ انداز. دوسرا ہے پھینک دینا. میرے آقا اٹھے, چادر اتاری. جب انہوں نے نعت پڑھی نا, آقا نے چادر اتاری. اتار کر میرے آقا نے دور سے پھینکی. ان کے گلے میں چادر گئی. فبسط ذراعیہ. اب وہ جو حکم تھا نا کہ جہاں ملے قتل کر دو, جب نعت پڑی وہ سارے حکم ختم فرما دیے. جب نعت پڑھی نا سارے حکم ختم کر دیے. اب عنایات ہونے لگی, اب نوازشات ہونے لگی, اب کرم کے بادل امنڈ امنڈ کے آنے لگے. چادر اتاری, ان کے گلے میں ڈالی, خالی چادر تک نہیں. 5 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہو, مجھے پتا چلے جاگ رہے ہو. اونچا ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مرتبہ کیوں, ایک مرتبہ کیوں یار؟ ہم اعلان کرتے ایک مرتبہ سبحان اللہ, وہ بغیر حساب کے دے اور ہم حساب کر کے. ایسا نہ کیا کرو یار, بے حساب سبحان اللہ ہونا چاہیے. تو ہم عرض کر رہے تھے, اب وہ حکم واپس لے لیا اور میرے آقا نے بسط ذراعیہ, بازو پھیلا دیے. فرمایا کعب قریب آ جا. یہ قریب آئے, فوراً نگاہ پڑی, تو کجا من کجا. بے ڈھولن تو کہاں میں کہاں, میرا سینہ اس قابل نہیں آپ کے سینے سے لگے. میرے آقا نے فرمایا قریب آ جا. جب قریب آئے نا, سرکار نے سینے لگا لیا اور سینے لگا کر میرے آقا نے فرمایا منہ قریب کر. جس زبان سے تو نے نعت پڑھی ہے میرا دل چاہتا ہے اس زبان کے بوسے لیا کرو. جی آگے کیا, میرے آقا نے چوما. حضرات محترم, پتہ یہ چلا کہ وہ شخص جسے دربار مصطفیٰ سے ہٹا دیا جائے اور واپس آئے نا, پہلے دربار ابو بکر پہ سلام کرنا پڑتا ہے. حضرات حضرات محترم, ہم اب ختم کرتے ہیں. کافی ٹائم ہو چکا ہے, لیکن ہم ختم کرنے جاتے ہیں. لیکن یہ 2 واقعات ہیں, میں سب کی نظر کرتا ہوں, بالخصوص حضور سیدی و سندی کی نظر کر رہا ہوں. یہ توجہ چاہوں گا. ہاں, یہ واقع ہم ایک واقعہ ان میں سے جمعۃ المبارک میں اپنی مسجد میں بیان کیا ہے پہلی مرتبہ. دوسرا واقعہ آج ہی ہم بیان کریں گے, دونوں کو ملا کر دوسری مرتبہ ہوگا لائف میں. جی الحمدللہ. فقیر کو یاد ہے جی, درود شریف پڑھیے, میں عرض کرتا ہوں. شروع کرتا ہوں کیونکہ عشق کا بیج ہے. دیکھیں گے زمین اچھی لگی تو کاشت کریں گے, ورنہ رہنے دیں گے. آغاز کر رہے ہیں. راوی مولا علی جی, لحموں کا لحمی, جسموں کا جسمی, روحوں کا روحی. تبھی تو بارگاہ نبوی لگی ہے نا. علی آئے, جگہ نہیں تھی, ابو بکر کھڑے ہو گئے. میرے آقا نے دیکھا, سرکار نے فرمایا انما یعرف ذو الفضل ذل فضل. ابو بکر تجھے بتا دوں, عزت والا ہی عزت والے کو جانتا ہے. ابو بکر بھی عزت والے,
علی بھی عزت والے. میرے ساتھ بولتے رہے, ختم کرنے جا رہا ہوں تقریر کو. مولا علی کہتے ہیں آقا کے دربار میں بیٹھا تھا, میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تیسرا ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کے, ہمارے ساتھ اور کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کے. میرے آقا نے فرمایا علی تو چاہتا ہے میں تجھے بتاؤں جو دنیا میں بوڑھے ہو کر مریں گے جنت میں جب وہ جائیں گے ان کے سردار کون ہوں گے؟ میں نے عرض کی آقا بتا دو. فرمایا ابو بکر و عمر. جنت کے جوانوں کے, جنت کے بوڑھوں کے سردار ہوں گے, اور لیکن وہاں بڑھاپا نہیں ہوگا جی, وہاں جوانگی ہوگی, لیکن دنیا میں جو بوڑھے ہو کر مریں گے فرمایا ابو بکر و عمر ہوں گے. اللہ کے دربار میں ان کا بڑا مقام ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے عرض کی آقا وہ کون ہے؟ فرمایا ابو بکر و عمر. نگاہ پڑی, میں نے دیکھا ابو بکر و عمر آ رہے ہیں. توجہ ہے میری طرف ذرا جی, ابو بکر و عمر آ رہے ہیں. سرکار نے جب دیکھا ثم رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آقا کو دیکھا ان کے آنے پر مصطفیٰ مسکرانے لگے. جی ذرا اونچا بولیں مجھے پتا چلے نا جاگ رہے ہو. ان کے آنے پر مصطفیٰ مسکرانے لگے. خالی مسکراہٹ نہیں, ثم قطب وجہو حتی ولجا المسجد. میرے آقا کا رخ انور کعبہ کی طرف تھا, کعبہ سے رخ ہٹایا جدھر سے ابو بکر آ رہے تھے, مصطفیٰ نے اپنا چہرہ ابو بکر کے چہرے کی طرف کر دیا. جی میرے آقا ابو بکر کو دیکھنے لگے. توجہ, ابو بکر آئے, جیسے قریب آئے عرض کی آقا یا رسول اللہ. ابو بکر جب آئے عرض کی آقا یا, اب تو خادم حسین رضوی صاحب نے سکھا دیا ہے نا یار, لبیک یا رسول اللہ. آقا لما قربنا من دار ابی حنیفہ تھا, جب ہم چل رہے تھے مسجد نبوی کے قریب دار ابی حنیفہ ہے, ایک گھر ہے یعنی. جب ہم اس کے پاس آ رہے تھے نا آقا, تو ہم نے دیکھا کہ آپ مسکرا پڑے. پھر آپ نے اپنا چہرہ, بیٹا ان کو ذرا چپ کرا دیں یا ہٹا دیں, باہر نکال دیں, درود شریف پڑھیے یا ان کو باہر بھیج دو بیٹا, یا چپ کر کے بیٹھے. آقا جب ہم مقام ابی حنیفہ کے پاس آئے آپ مسکرا پڑے, آپ نے اپنا چہرہ ہماری طرف کیا. فالما ذالک یا رسول اللہ, آقا وجہ کیا ہے؟ توجہ, میرے آقا نے فرمایا میں نے یہاں سے دیکھا جب تم آ رہے تھے نا تمہارے سامنے شیطان آیا. توجہ, تمہارے سامنے شیطان آیا, اس نے تم دونوں کے چہروں کو دیکھا, پھر اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے دعا مانگی. میں نے اس کو دعا مانگتے بھی دیکھا, میں نے اس کے الفاظ بھی سنے, تم نے نہ دیکھا نہ سنا. اور وہ دعا مانگ رہا تھا اللہم انی اسألک بحق ہذین الرجلین, اے اللہ ابو بکر و عمر کا واسطہ. شیطان کہہ رہا ہے ابو بکر و عمر کا واسطہ, تو نے مجھے عذاب تو دینا ہے لیکن جو ان کا دشمن ہے نا جتنا اس کو عذاب دے اتنا عذاب مجھے نہیں دینا. جی یہ اللہ تشریف رکھیں, ساتھی آتے رہیں گے, آپ توجہ رکھیں میری بات. جی بیٹھیں بیٹا بیٹھیں, میری طرف توجہ رکھیں. شیطان نے کہا یا اللہ ایسا عذاب نہ دینا جو ابو بکر و عمر کے دشمن کو دے. ابو بکر نے کہا, توجہ, ابو بکر نے کہا سردی میں آنے والوں
अबू बकर का जश्न मनाने वालों, अबू बकर ने कहा आका ये तो दुश्मन जो चाहने वाला हो उसके लिए क्या है। 1 घंटे की तकरीर है, हम थोड़ा सा अर्ज कर देते हैं। अर्ज की आका जो मोहब्बत करे उसके लिए क्या है। मेरे आका ने फरमाया उसके लिए ये है कि तुम अपने अमाल का, नेकियों का चौथा हिस्सा उनको दे दो। तुम अपनी नेकियों का कुछ ले जाओ, ये ना हो कि कल कोई पूछे कैसा बयान था, पता नहीं यार हम तो जरा सर्दी में बैठे थे, ऐसा नहीं। तुम अपनी नेकियों का चौथा हिस्सा उनको दे दो। अबू बकर ने कहा हुजूर ठीक है। फरमाया ये कागज पकड़, कलम पकड़। अबू बकर ने लिखा वो अल्फाज अरबी के, मेरी मजबूरी है मैं पढ़ देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू बकर लिख रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लिखने के बाद यकूलो अब्दुल्लाह अतीक इब्न अबी कुहाफता इन्नी कद उशहिदुल्लाह व रसूला व मन हज़र मिनल मुस्लिमीन अन्नी कद वहबतु रुबअ आमाली लिमुहिब्बी फी दारि दुनिया मुन्ज़ु आमनतु बिल्लाहि इला अन अलका। अबू बकर ने लिखा, तर्जमा पर पेश कर रहा हूं कि फरमाया अबू बकर लिख रहा है, वो लिख रहा है जिसको अल्लाह ने जहन्नम से आजाद कर दिया है। मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूं, उसके रसूल को गवाह बनाता हूं, मुसलमानों को गवाह बनाता हूं, मैं अपनी नेकियों का चौथा हिस्सा अपने चाहने वालों को दे रहा हूं। जी, मैं अपनी नेकियों का चौथा हिस्सा, बोलिए नेकियां होंगी तो दी होंगी ना, हम इधर नहीं जाते। नेकियों का चौथा हिस्सा मैं अपने चाहने वालों को दे रहा हूं। ये लिखने के बाद खत रख दिया। हजरत उमर ने खत लिया, हजरत उमर ने भी यही लिखा। मेरे आका ने फरमाया मुझे दो। खत है आका के हाथ में, खत है आका के हाथ में। सरकार ने वो खत लिया, इतने में जिब्रील आए और आकर कहा महबूब अल्लाह आपको भी सलाम कहते हैं, अबू बकर को भी सलाम कहते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं हाथ माँ कतबतहु माँ कतबहु साहिबाक। महबूब जो अबू बकर ने खत लिखा है ना, जो उमर ने लिखा है वो हमें दे दिया जाए, वो खत हमें दे दिया जाए। मेरे आका ने बताया जबरील ले जा, समझिए जबरील ले जा। आका ने खत दे दिया, जबरील गए, थोड़ी देर हुई जबरील आए। मेरे आका ने फरमाया वो खत कहां है। अर्ज किया आका हुआ इंदल्लाह ताला, वो अल्लाह के पास है, वो खत अल्लाह के पास है। जबरील वजह फरमाया अल्लाह ने अपने खजाने में रखा है, जब कयामत होगी अबू बकर आएंगे, अल्लाह फरमाएंगे अबू बकर रुक जा, अपनी नेकियां देता जा और अपने आशिकों को जन्नत में दाखिल करता जा। आपके ज़ौक़ का शुक्रिया। सिर्फ ये मेरे सामने अज़ाहिर है, सिर्फ एक हदीस किबला पीर साहब मुद्दज़िल्लुहुल आली उबैद बिन मालिक कहते हैं मैंने आका को देखा, हुजूर ने अबू बकर को चूमा। कैसे चूमा? आका ने अपना मुंह अबू बकर के मुंह पे रख दिया। जी, आका ने अपना मुंह अबू बकर के मुंह पे रख दिया और चूमा। और फिर मेरे आका ने फरमाया रियाज़ुन नाज़िरा, फरमाया अल्लाह ताला ने मेरे सीने में जो कुछ रखा था मैंने अबू बकर के सीने में उतार दिया है, सिवाय नबूवत के, नबूवत के बगैर सबको दे दिया। फरमाया आका ने चूमा। मैंने अर्ज किया आका आ तो कब्बिलो अबा बकर हाकज़ा, अबू बकर को ऐसा चूमते हो? मेरे आका ने फरमाया हाँ, अबू बकर को इसलिए चूमता हूं अबू बकर के दांत जन्नत से आए हैं। जी, अबू बकर के दांत जन्नत से आए हैं। और फिर मेरे आका ने फरमाया कि लोग मुझे कहते हैं अबू बकर से मोहब्बत ना करो, लोगों सुनो, फवल्लाहि इन्नल्लाह ला शद्दु हुब्बन लहू मिन्नी। फरमाया मैं अबू बकर से मोहब्बत करता हूं,
میری محبت کم ہے، اللہ کی محبت ابو بکر کے ساتھ مجھ سے بھی زیادہ رہتی ہے۔ آپ کے ذوق کا شکریہ، وما علی الا البلاغ۔